السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں متی اللہ بلگن ٹریول اینڈ ٹور سے میں دوست احباب کی توجہ ایک نقطے کی جانب مبذول کروانا چاہ رہا ہوں۔ جو دوست شنجن ویزا اپلائی کرتے ہیں اور ریفیوز ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ، تو اس کے بعد پے در پے اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے فرض کریں آپ نے فرانس کا کیا ہے تو اٹلی کا کر لیا، اس کے بعد اسپین کا کر لیا، جرمنی کا کر لیا، اور بار بار وہ ریفیوزل لیتے جاتے ہیں، ان کا ویزا ریفیوز ہوتا جاتا ہے۔ تو میں نے دوستوں کو یہ گزارش کرنی تھی کہ اس طرح نہ کیا کریں۔ معاملہ یہ اس طرح ہے کہ جب ایک ویزا ریفیوز کرتی ہے ایمبیسی اور آپ دوبارہ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو پلیز آپ اس وقت تک ویٹ کریں جب آپ کے سرکمسٹانسز چینج نہیں ہو جاتے۔ سیم سرکمسٹانسز پہ اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ تو آلریڈی ان کے پاس ڈاکومنٹس آپ کی فائل پہلے پڑی ہوئی ہے، جن وجوہ کی بنا پر پہلے انہوں نے ریفیوز کیا، انہیں وجوہ کی بنا پہ دوبارہ ریفیوز کر رہے ہیں، تو بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا آپ کو دوبارہ مل جائے ریفیوزل کے بعد، وہ بھی ان دیٹ سینس کہ آپ کو فارم میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس میں، یا آپ کے کوئی ہوٹل کی بکنگ وغیرہ کنفرمیشن نہیں ہو سکی اس طرح کر کے، تو ادروائز آپ کے جو باقی ڈاکومنٹس ہیں جیسے بینک سٹیٹمنٹ ہے، آپ کے بزنس کے ڈاکومنٹس ہیں، یا اگر آپ جاب کرتے ہیں تو امپلائمنٹ کی سیلری وغیرہ ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ہاؤس وائف ہیں، تو اگر یہ سارا آپ سیم چل رہا ہے تو دوبارہ اپلائی کرنا ڈیفینیٹلی وہ 100% ریفیوزل ہی ملے گی۔ تو میری گزارش یہ تھی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا ویٹ کیا کریں، اپنے سرکمسٹانسز کو چینج ہونے دیں۔ لائک اگر بزنس ہے، آپ کے بزنس کی ورتھ جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ میں جو ٹرانزیکشن ہے اس سے ویلیو کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں آپ کی انکم کو، پھر اس کو کمپیئر کرتے ہیں آپ کی ٹیکس ریٹرن کے ساتھ کہ اگر انکم اتنی ہے تو ٹیکس ریٹرن میں آپ نے ٹیکس کتنا دیا ہے۔ خیر وہ بھی اتنا میٹر نہیں کرتا کہ ایک چیز کا انہیں پتہ ہے پاکستان میں جس طرح سے لوگ کرتے ہیں، ٹیکس ویکس کم ہی دیتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے سم ٹائم، لیکن یہ ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن، آپ کے بزنس کی ورتھ وہ دیکھنا ہوگی، بزنس کتنا پرانا ہے، بزنس کی ٹرانزیکشن کتنی ہے، اس میں سے پھر وہ اپنا آئیڈیا لگاتے ہیں، وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں جی کہ اتنی ان کی انکم ہو رہی ہے، تو آپ کے امپلائیز کتنے ہیں، آپ کا بزنس فیس بک پہ ہے، آپ کا کوئی پیج ویج بنا ہوا ہے، آپ یوٹیوب پہ ہیں، اس طرح کر کے آپ تو گوگل کرتے ہیں آپ کے سارے معاملات کو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو چینج ہونے دیں۔ اپنی اگر ریفیوزل ہو گیا تو ٹرانزیکشن کو کچھ بڑھائیں، اپنے نمبر آف امپلائیز کو مینشن کریں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ یا فیس بک پیج وغیرہ پہ، اس کو تھوڑا سا ہیلدی کریں، اور وہ ہیلدی پروفائل آپ کی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کم از کم 8 سے 9 ماہ کا گیپ آئے گا۔ 8-9 ماہ کے گیپ کے بعد ہم کلیم کر سکتے ہیں جی کہ پہلے ہماری انکم 1 لاکھ روپے مہینہ تھی، اب ہم نے اس میں کو مزید گرو کیا ہے اور یہ 1.5 لاکھ روپے مہینہ ہو گئی ہے، یا پھر وہ ادر سورس ہمارا ساتھ ایڈ ہو گیا ہے، ہم نے کوئی 2-4 گاڑیاں لے لی ہیں رینٹ پہ، اور آگے ہم نے رینٹ کا کام کھول لیا ہے، یا کوئی پلازا لے لیا ہے کسی سے لیز پہ اور آگے وہ رینٹ پہ دے رہے ہیں، یا اس طرح کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایگریکلچر لینڈ ہو سکتی ہے لیز پہ، وہاں سے انکم آ رہی ہے، ہزاروں سورس ہیں، تو آپ ہم کر سکتے ہیں جی کہ وہ ہمارا اب یہ جو بزنس ہے یا اب ہماری ارننگ جو ہے یہ بڑھ چکی ہے۔ اور پھر اگر کسی دوست کا نیا بزنس ہوتا ہے تو 8-9 ماہ کے بعد ظاہر ہے وہ بزنس بھی پرانا ہو جاتا ہے تھوڑا سا، اور جتنا زیادہ پرانا بزنس ہوگا اتنے زیادہ اس کی ورتھ ہوگی کہ بھئی واقعی یہ ٹرو بزنس مین ہے۔ ایسے ہی اگر ہم آ جاتے ہیں جاب امپلائی کی طرف، تو امپلائی کی فرض کریں اگر 70,000 یا 60,000 سیلری ہے جس پہ اس کی ریفیوزل ہوئی ہے، تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے، پھر گیپ دینا ہے ٹل دیٹ کہ آپ کی انکم جو ہے وہ گرو کرے۔ اب جاب میں تو آپ کی 10-15-20 ہزار انکریمنٹ لگ سکتی ہے، جو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے 8-9 ماہ کے بعد،
جاب میں اتنی ہی انکریمنٹ لگتی ہے. تو اس میں اگر ہم اس کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی پھر ہمیں، اگر تو ہم ٹرو کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹس اوکے، اور اگر ہم نے کوئی ادھر ادھر کی ہینکی پھینکی کرنی ہے تو پھر ہمیں وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جیسے لوگوں کو ڈاکومنٹس کوئی بھی ادر سورس ہمیں شو کرنا ہے کہ اب ہمارا یہ سورس بھی ساتھ مل گیا ہے اور ہماری انکم بڑھ گئی ہے اور ہم جا سکتے ہیں. یا پہلے میرڈ نہیں تھا اب میرڈ ہو گیا ہے، جیسے اسٹوڈنٹ ہے پہلے اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں تھی اب کمپلیٹ ہو گئی ہے، یا پہلے وہ انڈر گریجویٹ تھا اب گریجویٹ ہو گیا، اور پوسٹ گریجویشن میں اب اسٹڈی کر رہا ہے. تو اس طرح کر کے معاملات جو ہے نا سرکمسٹانسز کو چینج کرنا ہے، پھر دوبارہ اپلائی کرتے ہیں. پھر وہ اضافی سر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑا آتا ہے، یار پہلے یہ اس کی پوزیشن تھی اب تھوڑی بیٹر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے اب ان کو ویزا دیا جانا چاہیے، یہ جائیں یہ کریں. تو یہ کچھ غلطیاں تھیں. ایک لیڈی ہے وہ ہاؤس وائف ہے اور وہ اس کا ویزا ریفیوز ہو گیا ہے، تو اس کا بھی ہم کوئی سورس آف انکم جو ہے بنا سکتے ہیں. بالکل وہ جاب ہو سکتی ہے، بزنس ہو سکتا ہے. تو وہ جب تک یہ سرکمسٹانسز چینج نہیں ہوتے ہیں نا تو پلیز وہ دوبارہ نہ اپلائی کریں. خام خواہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. تو مزید کیس خراب ہوتا ہے. اب 2 3 4 بار اگر ریفیوز ہو جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ کافی بگڑ جاتا ہے نا. ایون کہ وہ جو اسٹمپس لگ رہی ہوتی ہیں جی ڈاکومنٹ ریسیو ہو گئے ان کے، ویزا ریفیوز ہوگا، وہ نیکسٹ کہیں آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں بھی پھر ہمیں ظاہر ہے وہ پرابلم آئے گی جی کہ یہ تو پہلے ہی ماشاء اللہ سے اتنے ریفیوزل لے چکے ہیں. تو میری دوست اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ ذرا احتیاط کریں، سوچ سمجھ کے ویزا اپلائی کیا کریں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں اور ٹھیک ہے یار دیں گے نہیں دیں گے تو نہ صحیح. نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے. چیزوں کو کیلکولیٹ کریں، پہلے اچھے طریقے سے سمجھیں کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے، پھر ان ڈاکومنٹس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں، کورنگ لیٹر بنائیں، ہوٹل کی ریزرویشن لگائیں، ٹریول انشورنس لگائیں. تو بلکہ یہاں تک دیکھا ہوا ہے کہ کئی دوست تو ان کمپنی کی ٹریول انشورنس لگا دیتے ہیں جو ریکمینڈڈ بھی نہیں ہوتی ہیں شینجن کی. تو یہ بس تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ، سو نائس آف یو.